براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پہ احساس رعایت راشن اسکیم کا اجرا جاری ہے. معاون خصوصی سینیٹر ثانیہ نشتہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب میں موجود ہیں. 90% بجٹ جو ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے. پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پر تعلیمی وظیفوں کا پروگرام اور نشو و نما کا پروگرام میں جو وظیفے ہیں وہ بچیوں کے لڑکوں سے زیادہ ہوتے ہیں. تو آج کی دن کی مناسبت سے یہ بتانا میں ضروری سمجھتی تھی. اور آج 71 ارب کی جو احساس کفالت کی جو 6 ماہی ٹرانش ہے وہ اس کی پیمنٹ آج سے شروع ہو گئی ہے. تو آج کا دن ہمارے لیے بہت وجوہات کی بنا پہ اہم ہے اور میں وزیر اعظم کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج صبح اپنی پہلی میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا. پچھلے 3 سال میں ہم نے احساس پروگرام میں بہت محنت کی ہے, انتھک محنت کی ہے, بہت خلوص سے کی ہے اور بہت تیزی سے کی ہے. پروگرام کی تشکیل ہوئی, اس کے انتظامی ڈھانچے بنے. جنوبی ایشیا کا پہلا گھر گھر ڈیجیٹل ملک کے گیر سروے کرونا وبا کے باوجود کمپلیٹ کیا گیا. ہم نے پروگرامز کی تشکیل کی, ان کو پائلٹ سے ملک کی سطح پر لے گئے. 100% بجٹ سے زیادہ استعمال کیا. حکومتی نظام میں ڈیلیوری کلچر ایمبیڈ کیا اور حکومت میں I would like to say with humility پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ تیزی سے کام کیا. ہم نے شفافیت کو اولین ترجیح دی. اپنے پیمنٹ سسٹمز میں, اپنی آپریشنز میں, اپنے تمام 5 بڑے پروجیکٹس میں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام لے کے آئے. ڈیٹا انالیٹکس کی داغ بیل رکھی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ سماجی تحفظ کی لسٹوں کو صاف کیا اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2019 میں 8,20,000 لوگوں کو جو ہم نے لسٹوں سے نکالا تھا. اور اس کے بعد ہم ایز اے میٹر آف پریکٹس ڈیٹا انالیٹکس کو شفافیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب آپ کی سربراہی میں اور آپ کی خاص ہدایت میں اس شفافیت کے نظام کو فروغ دے رہے ہیں اور پاکستان میں سماجی تحفظ کے اداروں, بجٹس اور پروگرامز پر یہ جو اثر و رسوخ کی جو سیاست تھی اس کو ہم نے ختم کیا ہے آپ کی سربراہی میں اور آپ کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز میں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دور رس اصلاحات کی ہیں, اداروں میں دور رس اصلاحات کی ہیں اور آج اس کی رپورٹ بھی باہر پڑی ہوئی ہے. اور یہ تمام کام ہم نے کووڈ کے ساتھ ساتھ کیے ہیں, کووڈ کے باوجود کیے ہیں. جب کرونا وبا آئی تو پورا 1 سال ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو وفاقی حکومت کی طرف سے 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے, دن رات مصروف تھے. اس وقت ہم صبح 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کام کرتے تھے جب تمام پاکستان کے دفاتر بند تھے. مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بھی ہم نے اپنے پروجیکٹ ڈیلیوریبلز پہ, اپنے اہداف سے نظر نہیں ہٹائی. اور یہ تمام کام جن کا میں نے ذکر کیا ہے, چاہے وہ پروجیکٹس ہوں, چاہے وہ سروے ہوں, چاہے وہ اصلاحات ہوں, ان کی ہم نے ٹائملی کمپلیشن کی ہے. آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ احساس سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا پروگرام تو ہے ہی, اور ہم لوگوں کو بڑے پیمانے پر وفاقی حکومت کی طرف سے امداد پہنچاتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ معاشرے میں کلیدی تبدیلی لانے کا بھی ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے جس کا وزیر اعظم صاحب بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور اس کی میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دینا چاہتی ہوں. پاکستان میں 1,80,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے, اور کچھ اضلاع میں اس کی شرح تو بہت ہی زیادہ ہے, الارمنگلی بہت زیادہ ہے. بدین میں 82% بچے اسکول سے باہر ہیں. تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے, ایک پروگرام ہے جو اس وقت ملک کی ہر یونین کونسل میں نافذ ہے,
اس کا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام ہے جو ٹیبلٹ سے چلتا ہے. ہم نے اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے. 2000 لوگ ہائر کیے, موٹر بائکس ہائر کیے, ہارڈ ویئر ڈپلوائے کیا. یہ پاکستان کی ہر یونین کاؤنسل میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے. اس مالی سال میں ہم نے 1 کروڑ بچے کو اس پروگرام میں انرول کرنا ہے, جس میں سے 70 لاکھ بچہ ابھی تک انرول ہو چکا ہے. دوسری مثال ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی سٹنٹنگ کی مد میں ہے. پاکستان کی 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں اور کچھ اضلاع میں اس کی شرح 50% سے زیادہ ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی قوم کو پہلی جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس میں ایک سی ٹی اسکین, ایک نارمل بچے کا اور ایک سٹنٹڈ بچے کا سی ٹی اسکین دکھایا تھا کہ کس طرح سٹنٹنگ کا المیہ اس ڈیجیٹل دنیا میں قوموں کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی مسئلہ بن جاتا ہے, قوموں کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس سپیچ کے بعد, اس پالیسی بیان کے بعد ہم نے تیز رفتاری سے اساس نشو و نما کی داغ بیل رکھی, 50 سینٹر کھولے, اس کی ایویلیویشن کی, بہت ہی ایکسٹراڈنریلی پازیٹیو ریزلٹس آئے. اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں اساس نشو و نما سینٹر کھول رہے ہیں. اس کی تیسری مثال جو ہے یعنی کہ اساس کی براڈر سماجی اہداف کے حصول میں کردار کی جو تیسری مثال ہے وہ خواتین کی معاشی ترقی سے متعلق ہے. احساس کا جیسے کہ میں نے کہا, اور ابھی آپ اسلام آباد سے ملاحظہ کر رہے تھے جہاں پہ احساس رعایت راشن اسکیم کے اجرا کی تقریب جاری تھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور ثانیہ نشتر اس تقریب سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا وزیر اعظم کی ہدایت پر راشن پروگرام کا آغاز کیا. احساس کا 98% بجٹ خواتین کو جاتا ہے.